بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا۔ جن لوگوں کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ عروج سے باروبر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ آج پہلی دفعہ نوہر میں آنے کا موقع ملا مسلم مہاسبھا کے اس پرتیبھا سمیلن میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سرب دھرموں کے لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ تعلیم سے پہلے 10 منٹ کی گفتگو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کیا ہے، دھرم کس کو کہتے ہیں؟ کیا مذہب عبادت کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا مذہب لوگوں کو سنگٹھت کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا مذہب کچھ لوگوں کے جھنڈ کو اکٹھا کر لینے کا طریقہ ہے؟ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کہتے کس کو؟ مسلمان ہونا کیسا ہے؟ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ہم مسلمان بنے کیوں ہیں؟ کیا نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا مسجد بنانے کا نام اسلام ہے؟ کیا قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کو مسلمان؟ مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کہ ڈاکٹر اگر جھولا چھاپ ہوگا، کوئی ڈگری نہیں، ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے بندے کی۔ اسی طرح دھرم کی ویاخیا کرنے والا اگر اندر سے دھرم کا ماننے والا نہیں ہوگا، صرف پہناوا مذہب والا ہوگا، تو سمجھو کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج کی رات آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا انتظام کیا ہے، کیا ہم جس نام کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، جس نام کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر محبتیں بانٹتے ہیں، جس نام پر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لوگوں سے بے تکلفانہ رویات اختیار کرتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ آئے کیوں ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے چاہا کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگ فتویٰ ضروری اس لیے تھا کہ ہم دین پر چلیں، لیکن ہم نے فتووں کا اتنا رواج ڈالا کہ اب فتویٰ لینے کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ اپنے کسی بھائی کو ذلیل کرنا، اس لیے ہم کو فتویٰ چاہیے۔
ہمیں فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اب ہمیں فتویٰ دوسروں کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے چاہیے ہوتا تو مسئلہ پوچھ لیتے مولانا صاحب سے، مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے، ہمیں فتویٰ مسجد کے امام کے خلاف، صدر کے خلاف، پڑوسی کے خلاف۔ اس نقطے سے ہٹ گئے جو نقطہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ یہ پوری دنیا میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر آب و ہوا میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جو لوگ موجود ہیں، تو محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کر دیا؟ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کیا کائنات میں کہ آج کائنات کے ہر ذرے میں، چاہے وہ افریقہ کے سنگلاخ چٹانیں ہوں، چاہے وہ امریکہ کی برف پوش پہاڑیاں ہوں، چاہے وہ ہم اس ملک کے اندر موجود ہوں، اتنے لوگ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، اتنے لوگ محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے بات ایک سمجھ لیں اطمینان سے کہ دین ہمیشہ دو حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک حصہ دین میں ایمان کا ہے، دوسرا حصہ دین میں اعمال کا ہے۔ ہم نے صرف اعمال کو دین سمجھا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ اسلام نے ابتدا میں ایمانداری کی بات کی، اسلام نے وفاداری کی بات کی، اسلام نے خودداری کی بات کی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کیا پیغام دیا کائنات کو؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ سیمسنگ کا موبائل ہے، اب اپنے بے تکلف کسی دکاندار کو لے جا کے ہم کہیں کہ نہیں اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈالو، وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ سیمسنگ کی کمپنی کا موبائل ہے، اس میں ایپل کا سافٹ ویئر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ دین محمد رسول اللہ کا تو پنچایت تمہاری سپورٹ کرے گی، دین محمد رسول اللہ کا چودراہٹ تمہاری سپورٹ کرے گی اس کو۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم نے دین میں اپنا مزاج ڈالا تو اسلام کی روح اس میں سے الگ ہو گئی۔ اب ہم خالی جسم کو دھپکا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی اس میں وہ ایمان والی بات نہیں ہے۔ بات تب آئے گی جب اس میں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وتیرہ اختیار کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ آپ علماء کے پاس جاتے ہیں؟ میں پنجاب میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں ہمیں دیسی گھی اصلی چاہیے، دودھ اصلی چاہیے، کپڑا اصلی چاہیے، مکان بڑھیا چاہیے، تو کہ مولوی کے نا مولوی جننا سستا مل جائے اتنا بدیا ہے بھائی، ان کو جتنی کم تنخواہ دینی پڑے اتنا اچھا ہے، جان نکل جائے گی ان چودھریوں کی۔ اب وہ تو جب تک بے فکر نہیں ہوگا اولاد سے، گھر والوں سے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تلاش کریں گے، رسول اللہ کو پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ جب تم نے خالی نہیں چھوڑا کسی کام کے لیے تو پھر کیا بتا دیں تمہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہت کو پتا ہے؟ نماز سے پہلے کیا حکم آیا، نماز پڑھنے سے پہلے کیا حکم ہے، روزہ رکھنے سے پہلے کیا حکم ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے کیا حکم ہے، صدقات کرنے سے پہلے کیا حکم ہے۔ وہ پتہ تو لگے اسلام کا جب ابتدا ہوئی تو دنیا کیا کر رہی تھی، محمد رسول اللہ نے کیا کیا۔ 2 منٹ کے لیے اپنے تصور کو 1450 سال پیچھے لے جائیں۔ مکہ ہے، مدینہ مکہ المکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور حالت کیا ہے کہ 2 بھائی اگر لڑتے ہیں، اگر ایک بھائی کا قتل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب جوان ہو جاؤ گے تب اس کا قتل ضرور کرنا۔ لوگ لڑ رہے ہیں خاندانی لڑائیاں پشت در پشت، یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ آئے۔ اور یہ جو بیٹی ہماری کھڑی ہو کے تقریر کر رہی ہے، محمد رسول اللہ جب دنیا میں آئے تھے لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ریت کے اندر جا کے دبا کے آتے تھے، کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔
کسی دلہن کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر تک صحیح سالم پہنچے. اسلام کا نہیں، وشو کا اتہاس اٹھائیے. محمد رسول اللہ جب آئے، یشرب سے لے کے کیسر و کسرا تک، جس کو آج ایران و عراق کہتے ہیں، ایران و عراق سے لے کے تاشقند و بخارا تک، تاشقند و بخارا سے افریقہ کے جنگلات تک، وہاں سے لے کے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں تک، جتنے چودھری تھے بڑے بڑے اس دور کے، نواب ہوں، بڑے بڑے شہزادے ہوں، چاہے راجے ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم ہی بندے ہیں. کبھی پڑھو دنیا کا اتہاس اٹھا کے، وہ کہتے تھے بس جو ہیں ہم ہیں، غریب آدمی کچھ نہیں. منڈیوں میں انسان بیچے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے عرب کے اندر. رسول اللہ آئے، کبھی پوچھا رسول اللہ نے نماز سے پہلے کیا بات کی؟ رسول اللہ نے سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سمجھائی بات کہ آؤ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں دنیا کے اندر. ابو بکر کے لیے بس اتنا بتاتا چلوں کہ جس دن ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے نا، حضرت ابو بکر مسلمانوں کی حکومت کے لیے جب بنے ہیں، رسول اللہ کے بعد تخت کے اوپر بیٹھے، تو کئی صحابی جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح شامل ہیں، اور حضرت خالد بن ولید اکٹھے ہو کے گئے خلیفہ کے پاس. کہنے لگے تو نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، خلیفہ بن گیا ہے. یہ تو آج سرکار کہتی نا کہ بتاؤ جو آدمی مکھ منتری بنتا ہے یا منتری تمہارے پاس کیا ہے؟ ابو بکر جس دن تخت پہ بیٹھے سارا مال خراج کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سرکاری خزانے میں سے کوٹھی بنائی ہے. سب کچھ دے دیا. جب سب کچھ دے دیا تو یہ 3-4 دوست جو تھے اللہ کے رسول کے قریبی تھے، یہ پہنچے گا ابو بکر آپ نے تو سب کچھ دے دیا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ ایسا کرو، یہ جو سرکار ہے ہماری خلافت ہے، اس کی طرف سے تمہیں تنخواہ لگا دیتے ہیں، وہ تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ کے ساتھ تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا. تو ابو بکر نے کہا رہنے دو. کہنے نہیں لگانی ہے. کہنا اچھا پھر لگا دو. تو ساروں نے پوچھا ابو بکر کتنی تنخواہ لگا دیں؟ مسئلہ ابو بکر کی تنخواہ کا نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام چلتا کیسے. ہم نے سوچا کہ صرف نماز سے چلتا ہے، اذان سے چلتا ہے. سیدنا ابو بکر نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اچھا ایسا کرو کہ جتنی مزدور کو ایک دن کی دہاڑی دیتے ہو نا اتنی لگا دو. تو جتنے ساتھی تھے ہنسنے لگے، کہنے لگا ابو بکر وہ کملا ہو گیا، مزدور تو ایک دن میں اتنا کما ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا کھانا کھا سکے. مزدور ایک دن میں اتنے پیسے نہیں کماتا کہ وہ سال میں اپنے بچوں کو کپڑے دلوا سکے. مزدور ایک دن میں اتنے پیسے نہیں کماتا. آج بھی مزدور جو دہاڑی کرتا ہے وہ سال میں اتنے پیسے نہیں اچھا کما سکتا کہ وہ اپنے گھر کی چوتی ہوئی چھت کو بنوا سکے. سب نے کہا ابو بکر یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ مزدور کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ تیرے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے، یہ سب کچھ تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، مزدور تھی دہاڑی میں تیرا گزارا نہیں ہوتا. ابو بکر نے بیٹھتے ہی تخت کے اوپر اپنے سٹینو کو بلایا، اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلایا، اپنی وزارت میں اپنے ہوم منسٹر کو بلایا. کہنے لگا یہ سارے کہتے ہیں کہ مزدور جتنی دہاڑی میں میرا گزارا نہیں ہوگا. اسلامی خلافت کا پہلا حکم نامہ لکھو. مسلمانوں کی جب خلافت بنائی گئی محمد الرسول اللہ کے بعد، جب ابو بکر خلیفہ بنے، دنیا میں سب سے پہلا جو حکم جاری کیا، ابو بکر کہنے لگے یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ مزدور کی ایک دن کی دہاڑی میں تمہارا گزارا نہیں ہوگا، ان سے پوچھ لو جتنے میں گزارا ہوتا ہے. ایسا کرو پوری حکومت کے مزدوروں کی دہاڑی بڑھا دو تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں کھانا کھا سکے، ابو بکر بھی اپنے گھر میں کھانا کھا سکے. یہ پہلا حکم ابو بکر نے جاری کیا. اس ابو بکر نے رسول اللہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ لبیک میں مسلمان ہوتا ہوں، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ بلال، کون بلال؟
بلال حبشی ہیں، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال غلام ہے، بلال کو مکے کے چودھری کہتے تیری ذات نیمی ہے، تیری حیثیت اتنی نہیں کہ تو مکے کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ محمد رسول اللہ نے جب کہا کہ میں اللہ کا دین لے کے آیا ہوں، بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جب 3-4 اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ بھی تو پوچھتے ہو نا لیڈروں سے، ارے جتنے چودھری آتے ہیں، لیڈر آتے ہیں، پوچھتے ہو نا آپ کو ووٹ دیں گے کیا کر کے دو گے؟ تو ابھی تو معراج پر نہیں گئے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ اللہ کے رسول کے دوستوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا لڑ پھڑ لیا، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا او میرے دوستو، اے میرے مریدو، فرمایا بس کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جب دعوت دو گے، جب لوگوں کو یہ سمجھاؤ گے کہ خدا کی عبادت کرو، جب یہ کہو گے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو فرمایا جو بندہ اس بات کو مان لے کہ آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانوں گا، تو اس کو بتا دو کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اب دنیا کے تمام انسانوں کو وہ برابری کا درجہ دے گا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، اب امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، گورے اور کالے کا فرق ختم ہو گیا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، انسانوں میں برادری واد ختم ہو گیا۔ فرمایا جنہوں نے ہماری اتباع کر لی وہ انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پہلا حکم ہے۔ تبھی تو دین ہم تک پہنچا نا جی۔ مسجد میں جائیں، یہ آپ کے مہمان خصوصی بیٹھے ہیں کتنے لوگ، میں بھی آیا ہوں باہر سے، یہ بتاؤ ابھی مسجد میں اذان ہو، نماز شروع ہو جائے، اگر میں لیٹ پہنچوں گا تو آپ مجھے کہاں جگہ دو گے؟ بتاؤ بھائی، مجھے آگے کھڑا کر دیں گے؟ آپ کہاں جگہ دیں گے بھائی؟ پیچھے؟ اگر تھوڑا اور لیٹ ہو جائے، ہم یہاں گپے مارتے ہوئے پھر برآمدے میں تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں، عید کی نماز میں تو کہاں نماز پڑھوں گا جی؟ میں ان کی پوچھ رہا ہوں جو اونچی پوسٹ پہ ہوں، آج کی تاریخ کا پوچھتا ہوں، نوہر کا پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری کسی مسجد میں چلا جاؤں، نماز شروع ہو جائے، 1 رکعت 2 رکعت 3 ہو جائے، ہم لیٹ پہنچے تو کہاں جگہ دو گے جی؟ لوگوں کو ہٹائے گا کوئی نہیں، پیچھے جوتیوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اتنا یاد ہے کہ مسجد میں آج بھی یہ حکم جاری ہے کہ کوئی چودھری آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ایک غریب کا بچہ جب حافظ قرآن بنے گا تو ایک سید کا بچہ ممبر پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اسلام نے ذاتی بات کا بندھن توڑا، اسلام نے انسانوں کے اندر سے نفرت کا بندھن توڑا، بس یہیں تک مسجد تک یاد رہ گیا، اب مسجد کے باہر کیا کرنا تھا وہ یاد نہیں رہا۔ رسول اللہ کو پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا سب کو ایک برابر درجہ دینا ہے۔ ابو بکر کون ہے؟ شہزادے ہیں۔ بلال کون ہے؟ غلام ہے۔ فرمایا ابو بکر بلال آج سے تمہارا بھائی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، لیکن یہ کبھی سوچا کہ نماز پڑھنی کیوں ہے؟ روزہ رکھنا کیوں ہے؟ نماز جماعت سے ادا کیوں کی جاتی ہے؟ ہم نے الگ الگ کرنا چاہا، دھرم کو اور دنیا کو الگ الگ کرنا چاہا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے دنیا نام کی کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔ اسلام نے دنیا کو بھی دھرم کے ساتھ جوڑا ہے۔ حکم ہوا کہ نماز پڑھو۔ میں چنگے چنگیاں نو پوچھتا کہیں آندے بھی نماز پڑھی جانے ہو، نماز پڑھی جانے ہو، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے، کئی لوگ صدیوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیا بات ہو گئی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اچھا کو پوچھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دے دیا کہ فرض کر دی گئی نماز؟ وہ فرض کیوں کر دی گئی میرے بھائی؟ کچھ تو بات ہوگی۔ کئیوں کو پوچھو اچھے نمازیوں کو بھی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟
کہ جی فرض ہے. کیوں فرض ہے جی؟ رسول اللہ کے اوپر فرض کی گئی, انہوں نے ہمیں تحفے میں لا کے دی ہے. بھائی کیا بات کیا ہو گئی؟ کوئی وجہ تو ہوگی. یہ اتنا بڑا پنڈال سجایا, اتنے اچھے اچھے لوگوں کو بلایا, کیا بات ہے؟ ان بچوں کو اعزاز کرنا تھا, ان کو حوصلہ دینا تھا کہ یہ اور آگے بڑھیں, اچھے لوگ بنیں, آگے ان کو دیکھ کے اوروں کو پڑھنے کی تربیت ملے. تو یہ جو نماز اتنی بڑی پڑھتے ہیں ہم, تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ابھی کسی مسجد کا مسئلہ ہو جائے, سارے لوگ تیار, بھائی مسجد بنا کیوں رہے ہیں؟